قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا فانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قابل قدر علماء و مشائخ اور انتہائی عزت کے لائق میرے بزرگوں اور قابل شفقت میرے بیٹوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو کچھ کہا ہے، انسان صرف اگر اسی کا مطالعہ کر لے تو انسان کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، دل گداز بھی ہو جاتا ہے، اور امام کائنات علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک عظیم نقشہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں آپ نے میرے ساتھ مل کے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے پاس ایک پیغمبر آیا ہے، پیغام بھیجنے والا آیا ہے، من انفسکم، وہ تم ہی میں سے ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے۔ تم ہی میں سے ہونا بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر پیغمبر تو ہو انسانوں کے لیے، لیکن اس کی صفات نورانی ہوں، اس کی پوٹینشل بہت زیادہ ہو، اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ انسانی اختیارات اور انسانی قوتوں سے بالا تر کسی اور مخلوق والی ہوں، تو انسان کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہماری بیویاں بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمیں سونا بھی ہوتا ہے، ہماری ضروریات بھی ہیں، تو ہم اس پیغمبر کو کیسے فالو کر سکتے ہیں جن کی یہ ساری ضروریات ہی نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہی
کہ انسان ہونے کے حوالے سے جیسے تمہاری ضروریات ہیں پیغمبر کی بھی ضروریات ہیں، تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے پیغمبر کو بھی لاحق ہوتی ہے، تمہاری اولاد ہے تو پیغمبر کی بھی اولاد ہے، تمہاری شادیاں ہیں تو پیغمبر کی بھی شادیاں ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو پیغمبر کو بھی جسمانی طور پہ تکلیف پہنچتی ہے۔ میں صحیح بخاری میں حدیث پڑھ رہا تھا اور یہ آنکھوں میں اس وقت آنسو آنے لگے جب میں اس مقام پہ پہنچا کہ ہماری مائیں بیان کرتی ہیں امام کائنات علیہ السلام جب مرض الموت کی تکلیف میں تھے تو آپ کو اتنی زیادہ تکلیف بھی تھی کہ ہماری ماؤں نے پکڑ کے سہارا دے کے آپ کو نہانے کے لیے بٹھایا تھا۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم میں نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے، اس کی وہ تمام ضروریات ہیں جو انسانوں کو درپیش ہوتی ہیں۔ فیلنگز، آپ کی ایک باپ والی فیلنگز بھی تھی، آپ کی ایک نانا والی فیلنگز بھی تھی، آپ کی ایک شوہر والی فیلنگز بھی تھی۔ فزیکلی جو انسان کی ضروریات ہیں وہ ساری ضروریات آپ کو لاحق تھیں، تو اس کے باوجود وہ میرا پیغمبر کیسا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم۔ میرے پیغمبر کی پہلی خوبی یہ ہے تمہیں تکلیف پہنچے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں مشقت ہو تو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کتنی تکلیف، کبھی کبھی تو میرا یوں کہنے کو جی چاہتا ہے میرے لیے جو میرے باپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں میں ان پہ سر تسلیم خم کرتا ہوں، میرے لیے جو میری ماں نے مشقتیں اٹھائی ہیں میں ان کو مانتا ہوں، میرے لیے میری بہنوں، میری آپیوں، میری خالاؤں نے، میرے عزیزوں نے جو میرے ساتھ محبت کی ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرا دل، میرا ایمان کہتا ہے، میرا احساس کہتا ہے اور میرے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ جتنی تکلیفیں میرے اور آپ کے لیے میرے نبی نے اٹھائی ہیں اتنی تکلیفیں میرے اور آپ کے لیے ہمارے والدین نے بھی نہیں اٹھائی ہیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم۔ صحابہ کہتے ہیں ایک رات جہاد سے ہم فارغ ہوئے تھے، سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، سارا دن گھوڑے پہ بیٹھے رہے ہیں، تلواریں چلتی رہی ہیں، لاشیں گرتی رہی ہیں، تکلیف اور مشقت کے انتہائی زیادہ پہاڑی علاقے کے سفر ہیں اور سب تھکے ہارے اپنی اپنی جگہ پہ لیٹ گئے ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں امام کائنات کہاں پہ ہیں۔ ہم نے آپ کے بستر پہ ہاتھ لگایا تو آپ کا بستر ٹھنڈا تھا، ہم آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے تو ہمیں آپ نظر نہ آئے، ہم اور پریشان ہوئے کہ جہاد کا میدان ہے، دشمن کوئی حملہ کر سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس پریشانی کے اندر تلاش کرتے کرتے ہم دور نکلے تو ہمیں ایک طرف سے سسکیوں اور آہوں کی اور رونے کی آواز آئی، تو ہم نے کہا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آواز ہی لگتی ہے۔ جب ہم آپ کے پاس پہنچے ایک دو صحابہ جمع ہو گئے، آپ فارغ ہوئے تو آپ نے کہا جانتے ہو ماذا خیرنی ربی اللیلہ، آج میں اللہ کے سامنے رو رہا تھا اور اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیجا اور مجھے کہا آپ اپنی امت کے بارے میں پریشان ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کی اتھارٹی دے دیتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں مجھے شفاعت کا اختیار دے دیں، آپ کی اجازت کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق جس جس کے بارے میں میں شفاعت کرتا جاؤں گا میری امت کے اس شخص کو تو معاف کرتے چلے جانا۔ تھوڑی تھوڑی تکلیف بھی آپ کو امت کی برداشت نہیں تھی،
آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب بلال کو گھسیٹا جاتا ہوگا اور امام کائنات دیکھتے ہوں گے تو آپ کے دل میں کیا تکلیف ہوتی ہوگی. جب آپ دیکھتے ہوں گے سمیہ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو آپ کی اس وقت فیلنگز کیا ہوتی ہوں گی. جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ میرے شہر کے اندر میرے ساتھیوں کے ساتھ کیسا کیسا ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے تو امام کائنات علیہ السلام کے ضبط کے بندھن کیسے ٹوٹ جاتے ہوں گے. میں اپنے نوجوان بیٹوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت بھی امام کائنات یہ نہیں کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ، انقلاب برپا کر دو، اینٹ سے اینٹ بجا دو اور اس نظام کو یوں اکھاڑ کے رکھ دو، کیونکہ آپ اس طرح کے جذباتی نوجوان تیار کرنے نہیں آئے تھے جس طرح کے آج سوشل میڈیا پہ چند یوٹیوبر اور بیوقوف قسم کے لوگ دعوے کر رہے ہیں. آپ ایک مربی تھے، آپ اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. آپ نے اپنی قوت کو بچا کے رکھنا تھا، حکمت کے ساتھ لے کے چلنا تھا. کہاں کس سے کیا کام لینا ہے یہ آپ کے سامنے تھا. فوری تکلیفوں کو برداشت کر کے میں نے اپنے صحابہ کو کس مقام پہ پہنچانا ہے آپ اس سے خوب آگاہ تھے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. میرا دل تو چاہتا ہے میں عشاء کی نماز لیٹ کر دوں، لیکن پھر مجھے احساس ہوتا ہے میری امت کو تکلیف نہ ہو. اگر یہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیتا. میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ہر نماز کے ساتھ تو حکم دے دوں مسواک کر کے آنا ہے، لیکن پھر میں سوچتا ہوں میری امت کو تکلیف ہوگی تو میں اپنے اس ارادے کو ترک کر دیتا ہوں. ایک ایک چیز میں امت کا خیال کیا جا رہا ہے. ایک ایک چیز کے اندر کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا آرڈر، کوئی ایسی تشریع، کوئی ایسی قانون سازی نہ ہو جس سے میری امت کو تکلیف ہو رہی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ہماری زبان میں حرص کا معنی اور ہے، عربی زبان کے اندر حرص کا معنی یہ ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس کا شوق، جس کی محبت، جس کا جذبہ آپ کے دل و دماغ کے اوپر سوار ہو جائے اور آپ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہیں. میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اس کا کیسے ترجمہ کروں، مجھے الفاظ نہیں ملتے. ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جس کی ساری سوچیں تمہارے بارے میں ہیں، جس کے سارے درد تمہارے بارے میں ہیں، جس کی دعائیں تمہارے لیے ہیں، جس کے آنسو تمہارے لیے ہیں، جس کی سسکیاں تمہارے لیے ہیں، جو آسمانوں پہ بھی جاتا ہے تو تمہارے بارے میں سوچتا ہے، زمین پہ بھی رہتا ہے تو تمہارے بارے میں سوچتا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے اور نزع کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی تمہارے بارے میں سوچتا ہے، میدان جہاد میں ہوتا ہے تو تب بھی تمہارے بارے میں سوچتا ہے. میں نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے جو تمہارے لیے سوچتا ہی رہتا ہے اور تم سے ہر وقت محبت ہی کرتا رہتا ہے. یہ حریص کے لفظ کی ترجمانی ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے یا اپنے بارے میں سوچتا ہے یا اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے. اور امام کائنات جب اللہ کے پاس جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کو یہی فکر تھی کہ میری امت شرک پہ نہ لگ جائے، جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. آپ نے چادر اوپر لی ہوئی ہے. چند دن پہلے اور چند لمحے پہلے جو صحابہ آپ کے پاس تھے وہ بھی بیان کرتے ہیں
ہیں کہ چادر مبارک اوپر تھی، کبھی آپ لے لیتے تھے، کبھی پیچھے ہٹا لیتے تھے، جسم میں شدت کی گرمی تھی، ایک پیالے کے اندر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرے، ان کے نبی جب فوت ہو جاتے تھے تو ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ یحذر ما صنعوا، میری امت کے لوگوں میرے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم، ان غریبوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، لونڈیوں کا خیال رکھنا، تمہارے گھر کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا۔ یہ آپ کے آخری الفاظ ہیں جو صحابہ نے زندگی کے آخری الفاظ آپ سے سنے ہیں، وہ امت کے بارے میں ہیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یہ جو سورہ، جس سورت کی یہ آیت ہے نا، وہ ساری سورت جہاد والی ہے، مشرکین کے بارے میں، کافروں کے بارے میں۔ اگر اس سورہ مبارکہ کے سیاق و سباق میں غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو پہلی 3 باتیں اللہ نے کہی ہیں وہ کافروں کو متوجہ کر کے کہی ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ اے مشرکین مکہ، اے مدینہ کے یہودیوں، اے ظالموں، میں نے تو تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جو تمہارے بارے میں بھی اچھا ہی سوچتا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر تمہارے بارے میں بھی ایک تڑپ ہی ہوتی ہے، وہ تمہارے بارے میں بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ، وہ تمہارے بارے میں بھی کیا کیفیت رکھتا ہے، کیا درد رکھتا ہے، کیا تڑپ رکھتا ہے۔ آج اس درد اور آج اس تڑپ کی امت کو بہت ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بہت جلدی فکر ہوتی ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، وہ جیسے بھی ہے، فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ جہنم سے تو بچے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچے۔ طائف کی وادی ہے، ایڑیاں لہو لہان ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، سلواتیں سنائی جا رہی ہیں، اوباش اور غنڈے پیچھے لگائے جا رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں۔ آپ کہیں، آپ کا اشارہ چاہیے، ان اطبق علیہم الاخشبین اطبقتو، بس آپ اشارہ کریں گے، میں اپنے پروں پہ اس پہاڑ کو اٹھاؤں گا، ان کے اوپر گراؤں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، یہ مجھے نہیں مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، یہ تباہ ہو جائیں گے تو ان کی نسلیں کہاں سے آئیں گی؟ مجھے امید ہے اگر یہ نہیں بھی مانتے ہیں تو ان کی نسلوں سے ایسے لوگ آ جائیں گے جو میرے دین کو ماننے والے اور اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے والے ہوں گے۔ تو پوری دنیا سے اللہ نے کہا ہے کہ میرے پیغمبر کی زندگی تو پڑھو، اس کے تو اپنی ذات کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے تو اس کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے، اپنے خاندان کے لیے تو اس کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں سے پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہودیوں سے متاثر ہو کر اس عظیم پیغمبر کے دین کو جو یونیورسل اور آفاقی پیغام لے کے آئے تھے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے ایک خاندان کا ایجنڈا ہو، اور بس آپ اپنے خاندان کو آگے لگانے کے لیے آئے ہوں۔ نہیں، قرآن مجید یہ نقشہ امام کائنات کی زندگی کا نہیں کھینچتا ہے، جو پوری تاریخ کو کھینچ کھینچ کے ایک اقتدار کے مسئلے کے اندر ایسا لے آتے ہیں کہ بس خلافت نہیں ملی، آپ کے خاندان کو نہیں ملی، فلاں کو نہیں ملی، فلاں کو نہیں ملی، آپ کا تو یہ ایجنڈا تھا ہی نہیں۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم،
اور آخری دو باتیں خصوصاً ایمان والوں کے بارے میں کہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ تو خصوصاً وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مفسرین نے کہا رؤوف اور رحیم شفقت اور محبت دونوں کے اندر ہی ہوتی ہے، لیکن رؤوف اور رحیم میں ایک فرق بھی ہوتا ہے۔ رؤوف وہ ہوتا ہے جس سے کسی کی تکلیف نہ دیکھی جائے، رؤوف وہ ہوتا ہے جس سے مشقت میں کسی کو نہ دیکھا جا سکے، رؤوف وہ ہوتا ہے جس کا دل اتنا نرم ہو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھے تو پسیج جائے، اور رحیم وہ ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہے یا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر محبت اتنی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ بھی رحم کروں، میں اس پہ بھی ترس کروں، میں اس پہ بھی احسان کروں، میں اس پہ بھی احسان کروں، میں اس پہ بھی احسان کروں۔ تو میرے پیغمبر کی یہ خوبی ہے، خصوصاً اہل ایمان کے بارے میں، وہ رؤوف بھی ہیں اور وہ رحیم بھی ہیں۔ آج بعثیت امتی میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، میرا فرض آپ کے لیے کیا بنتا تھا؟ کبھی کبھی میرا احساس یوں کہتا ہے کہ جتنا میرے اوپر میرے والدین کا حق ہے، جتنا میرے اوپر میرے دوست اعزاء و اقارب کا حق ہے، جتنا میرے اوپر میری اولاد کا حق ہے، جتنا میرے اوپر خود میری اپنی ذات کا حق ہے، جتنا میرے اوپر اللہ کے حق کے بعد پوری کائنات کا حق ہے، ان سب کے حقوق اکٹھے کیے جائیں تو اللہ کے بعد سب سے بڑا حق میرے اوپر میرے اس پیغمبر کا تھا، جو راتوں کو میرے لیے جاگتا رہا اور دعائیں کرتا رہا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، جیسا کہ شیخ صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے، آپ تو پوری انسانیت کے لیے محسن ہیں۔ بیزنٹائن امپائر میں کیا ہو رہا تھا، پرشین اسٹیٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا، رومن امپائر کے اندر عیسائی ہونے کے باوجود کیا ہو رہا تھا، ہمارے اس سب کنٹیننٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا، انڈیا کے اندر کیا ہو رہا تھا، وہ ایک نقشہ صرف بندہ ایک دفعہ دیکھ لینا کہ کیا کچھ ہو رہا تھا، اور کیسے دنیا کہاں سے کہاں یکدم کتنی بڑی چینج تھی جو اس پیغمبر نے اس دنیا کے اندر برپا کر دی تھی۔ کہاں آپ کے آنے سے پہلے رومن امپائر میں بیزنٹائن امپائر کے بادشاہ جب بیٹھتے تھے تو ان کے سروں کے اوپر 2.5 من سونے کا تاج لٹکا ہوتا تھا، اور ان کے باقاعدہ درباروں کے اوپر یہ الفاظ کندہ ہوتے تھے کہ یہ تو خاص قسم کی خدا کی نسل میں سے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا ہے، بادشاہت بس اسی نسل کا حق ہے۔ جو داخل ہوتا تھا تو جھک کے داخل ہوا کرتا تھا، اور بعض دفعہ تو ان کے درباروں کے اندر دائیں اور بائیں سونے اور چاندی کے گھوڑے اور ان کے مجسمے اور ان کے سامنے قالین بچھے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے درباروں کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ انسان جاتے ہی ایک مرعوب کیفیت کے اندر اور مرعوب ذہنیت کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا۔ یزدگرد دوم نے آپ کی آمد سے صرف 50-60 سال پہلے وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے اپنی بیٹی سے نکاح کیا ہوا تھا، بہرام چوبی نے اپنی بہن کو نکاح کے اندر رکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ جو آج ہمیں تہذیب سکھانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے بادشاہوں کا حال یہ تھا کہ تب تک ان کو سکون نہیں ملتا تھا، ان کے شہزادے آرام کرنے کے لیے بعض دفعہ شکار سے تھکے ہوئے آتے تھے تو ایک غلام کو ذبح کر کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے گرم گرم خون کے اندر اپنے پاؤں رکھتے تھے تو تب ان کو سکون ملتا تھا۔ کولوسیم اکھاڑے کے اندر ان کی تہذیبوں میں وہ ظلم و ستم بھی ہوتا تھا کہ غریبوں کو، غلاموں کو، کمزور لوگوں کو بھوکے شیروں اور چیتوں کے سامنے پھینک دیا جاتا، اور جب وہ ان کے چیتھڑے اڑاتے اور ان کی چیخیں اڑتیں اور ان کے خون کے فوارے پھوٹتے تو اس کے اوپر یہ رقص کیا کرتے تھے۔ اس کیفیت سے امام کائنات نے نکالا ہے، اور چند سالوں کے بعد دنیا کا یہ حال ہے کہ 25 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر حکمرانی کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ننگی زمین کے اوپر پتھر کو سرہانہ بنا کے لیٹا ہوا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس پیغمبر کے حوالے سے سب سے پہلا حق اس کا میری اور آپ کی زندگی کے اوپر یہ ہے کہ ان پہ ایمان لایا جائے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں، چونکہ وقت کم ہے، کہ میرے اور آپ کے تعلق کی بنیادوں کے حوالے سے آپ کے میرے اوپر رائٹس کیا ہیں میں سارے بیان کر سکوں، لیکن 2-3 بنیادی رائٹس کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بغیر موضوع بالکل ہی تشنہ رہ جائے گا۔ سب سے پہلا حق ایمان لانا ہے، اور ہم ایمان لانے کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھے ہیں۔ وہ شخص بھی سمجھتا ہے کہ میں پیغمبر پہ ایمان لایا ہوں، 2-4 نعتیں پڑھ لیتا ہے۔ وہ شخص بھی سمجھتا ہے میں پیغمبر پہ ایمان لایا ہوں، 2-4 آپ کی تعریف کے کلمات کہہ دیتا ہے۔ اسے ایمان نہیں کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایمان لانا کہتے ہیں تو یہ تو انگریز بھی لے آئے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایمان سمجھتے ہیں تو بہت سارے ہندو بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایمان سمجھتے ہیں تو یہ مشرکین مکہ میں سے بھی بعض لوگ آپ کی انسانی حوالے سے تعریف کرتے تھے اور تعریف کرنے پہ مجبور تھے۔ ایمان اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ امام کائنات علیہ السلام کی باتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوں، ویسے بڑی تعریف کرتے ہوں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم نہ کرتے ہوں، ویسے آپ بڑی نعتیں پڑھتے ہوں۔ نہیں، ایمان لانے کا پہلا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو پیغمبر مانا جائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے آخری رسول مانا جائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے یہ تسلیم کیا جائے جو جو آپ کی زبان اقدس سے کلمہ نکلا ہے، ایک ایک حدیث، ایک ایک بات، ایک ایک بول بشرطے کہ ثابت ہو جائے کہ یہ آپ کا کہا ہوا ہے تو وہ سچ ہے، برحق ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے دنیا کے سائنٹسٹ اس کو نہ مانیں، دنیا کے سارے سائنسدان کھڑے ہو کے کہہ دیں حدیث ایسے کہتی ہے، ہماری سائنس ایسے کہتی ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے تم سارے جھوٹ بکتے ہو، تمہاری تحقیقیں غلط ہیں، میرا نبی سچ کہتا ہے۔ دنیا کے سارے قانون دان اکٹھے ہو کے کہیں چور کی سزا یہ بنتی ہے، امام کائنات کہیں نہیں، یہ بنتی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ہم کہیں گے تم جھوٹ بکتے ہو، تمہارا قانون ناقص ہے، جو میرے پیغمبر نے کہا ہے وہی برحق ہے۔ دنیا ساری اکٹھی ہو کے کہتی ہو کہ ایک بندہ تو مر گیا ہے تو اس کی سزا دینے کے لیے دوسرے کو کیوں مارتے ہو، اور ساری اس قتل کی سزا کے خلاف ہو جائے اور قصاص کی سزا کے خلاف ہو جائے، UN بھی اس کے خلاف ہو جائے، دنیا کے سارے ملک بھی خلاف ہو جائیں، ہم ان کے سب کہی ہوئی باتوں کو، ان کے سارے فلسفوں کو جوتے کی نوک پہ ٹکرا کے کہیں گے تم جھوٹ بکتے ہو، تمہارے قانون غلط ہیں۔ سچ وہ ہے جو میرے نبی نے کہا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے عبادت کے اندر، سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، نماز کے بارے میں، رکوع کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، سیام کے بارے میں، حج کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، اقتصادیات کے بارے میں، خاندانی نظام کے بارے میں، بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں، انٹرنیشنل لا کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو انہوں نے کہہ دیا ہے، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مانا جائے وہی سچ ہے، وہی برحق ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، فساد ہے، اور ہم اس کو ٹھکراتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے میری عقل میں ایک بات نہیں آ رہی ہے، حدیث میں آ گیا ہے کہ یہ ایسے ہے، تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا تو جو آپ نے کہا سچ کہہ دیا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ساجد بھائی بیٹھے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آسن شفیق صاحب بیٹھے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرا ذاتی جاننے والا میرا بیٹا بیٹھا ہے، میرے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ امام مثال کے طور پہ امام کائنات کہہ دیں نہیں یہ وہ نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے، میں کہوں گا آپ سچ کہتے ہیں، میری آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے۔ یہ ایمان چاہیے، اور اس لیول کا ایمان چاہیے۔ وہ آیا تھا ایک شخص کہنے لگے میں نے تازہ سائنس پڑھی ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جو موتی اور مونگے ہوتے ہیں سمندر کے ایک حصے سے نکلتے ہیں اور دوسرے سے نہیں نکلتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دونوں حصوں سے نکل سکتے ہیں، لیکن ہماری تحقیق اس کی تائید نہیں کرتی ہے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں
کہ مجھے اگر قرآن کے ترجمہ سمجھنے میں غلط لگی ہے تو میں اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ منہما تثنیہ ضمیر کبھی واحد کے لیے بھی آتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بھی ہوتا ہے. کہا نہیں، سب مفسرین نے یہی لکھا ہے، منہما کا معنی تو یہ ہے دونوں سے نکلتے ہیں. وہ نوجوان بچہ تھا، نیا نیا بیچاری سائنس کی ابجد پڑھنے لگا تھا، تو کہنے لگا نہیں، سائنس کی تحقیق اس کی تائید نہیں کرتی ہے. تو انہوں نے جو الفاظ بولے تھے وہ ایمان ہے. انہوں نے کہا تم سائنس کی تحقیق کی بات کرتے ہو، موتی اور مونگے اور ہیرے میری آنکھوں کے سامنے سمندر سے نکلیں اور میرے سامنے بول کے کہیں ہم ایک حصے سے نکلتے ہیں، دوسرے سے نہیں نکلتے، میں کہوں گا تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ میرے نبی پہ نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے دونوں سے نکلتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. اچھا یہ حدیث تو ہے، لیکن میرا اوپینین یہ ہے، آپ کے خیال میں یہ ایمان والا بندہ ہے؟ اچھا صحیح بخاری کے اندر تو لکھا ہوا ہے، میری ریسرچ یہ کہتی ہے، اور ویسے وہ بڑی خوبصورت نعتیں پڑھتا ہے، تو اس کے اندر تو ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے. اچھا یہ صحیح مسلم کی حدیث تو ہے، صحیح بخاری کی حدیث تو ہے، لیکن لاجک نہیں مانتی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث تو ہے، لیکن فلسفی اس کی سپورٹ نہیں کرتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث تو ہے، لیکن میری عقل میں نہیں بات آ رہی، سوسائٹی نہیں مانتی. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ امام کائنات علیہ السلام نے خود حالانکہ ابھی نہیں بتایا ہے، جناب ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ آ کے کہہ رہے ہیں تم نے سنا ہے جس کو تم نبی مانتے وہ کیا کہتا ہے؟ جناب صدیق چھونک گئے، کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے میں یہاں سے نکلا مسجد حرام سے، اپنے گھر سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا، فلسطین پہنچا، زمین شام میں پہنچا، وہاں بیت المقدس میں پہنچا، وہاں انبیاء کی امامت کروائی، انبیاء کی امامت کروا کے پہلے آسمان پہ چلا گیا، پہلے آسمان سے دوسرے پہ چلا گیا، دوسرے سے تیسرے پہ، تیسرے سے چوتھے، پانچویں چھٹے، ساتویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا پہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے جنت جہنم کے مناظر دیکھے، رات کے کچھ حصے کے اندر واپس بھی آ گیا. صدیق تم پھر بھی اس کو نبی مانتے ہو؟ یہ بات آتی ہے عقل میں؟ کتنا فاصلہ ہے مکہ سے فلسطین کا؟ پھر فلسطین کے اندر 2 رکعت نماز بیت المقدس کے اندر، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، جنت جہنم کے مناظر، اور رات کے کچھ حصے میں دیکھ کے تمہارا نبی کہتا ہے واپس بھی آ گیا. صدیق نے کہا کون کہتا ہے؟ کہا تمہارا نبی کہتا ہے. صدیق نے کہا جو وہ کہتا ہے سچ ہی کہتا ہے. اسے ایمان کہتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. یہ ایمان تو اتنا ضروری ہے کہ خود پیغمبر بھی پہلے ایمان لاتا تھا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں. خود امام کائنات بھی ایمان لائے تھے کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ اللہ ہی کی وحی ہے. خود امام کائنات بھی صدق کے دل سے یقین رکھتے تھے میرا ایک ایک بول جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اللہ کے اشارے سے ہوتا ہے. قرآن میں لکھا ہے. آپ کو بھی یہ ایمان حاصل تھا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ایمان لانے کے بعد پھر آپ سے صرف ایمان نہیں لانا، پھر ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا، اطاعت کرنا، اتباع کرنا، آپ کے حالات کو جاننا. کوئی بھی انسان کام اس وقت نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کے بارے میں اس کو انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. ہم کہیں کہ ہم پیغمبر کو مانتے بھی ہیں اور آپ کی مانتے بھی ہیں، ہم نے کبھی آپ کی حدیث پڑھی نہ ہو تو ہم کیسے آپ کی باتیں مان سکتے ہیں؟ تو بنیادی علم کہ پیغمبر نے کیا کہا ہے کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، میرے انجام زندگی کے بارے میں، کائنات کے حقائق کے بارے میں، رب کریم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ان کو پڑھنا ضروری ہے. ہم پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے تو پھر ایمان لائیں گے نا. جس چیز کو بندہ جانتا ہے تو اس پہ ایمان لاتا ہے، جس چیز کا پتہ ہی نہیں اس پہ بندہ کیسے ایمان لاتا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. بس میں اپنی گزارشات مکمل کرتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے تو آپ کے حقوق ہمارے اوپر بہت سارے ہیں اور ان میں سے ایک حق ہے آپ پر ایمان لانا. میں صرف اس کی تھوڑی سی وضاحت کر سکا ہوں. آپ کی پھر بات ایمان لانے کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی اتباع کرنا. صحابہ کی زندگیاں ایسی ہیں کہ بعض دفعہ نا چھوٹی سی بندہ حدیث پڑھتا ہے لیکن اس کا دل پہ اثر بڑا ہوتا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹھی، بات تو بڑی شرم و حیا والی ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا تھا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا خاص ایام کے اندر عورت نماز نہیں پڑھے گی، اور جب خاص ایام گزر جائیں گے تو اس کے بعد نماز پھر فرض ہو جائے گی. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے بعض عورتوں کو اتنی فکر ہوتی نماز کی، اتنی فکر ہوتی نماز کی کہ رات کو اٹھ اٹھ کے دیے جلا جلا کے بھی وہ کوشش کرتی کہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم پاک ہو چکی ہوں اور کہیں ہماری عشاء کی نماز نہ رہ جائے. زید بن ثابت کی بیٹیوں نے پھر سمجھایا کہ نہیں اتنا تکلف نہیں کرنا. یہ علیحدہ بات ہے کہ شریعت اتنی ذمہ داری اتنا بوجھ نہیں ڈالتی، لیکن فکر کتنی تھی، فکر کتنی تھی. اب جانتے ہیں مدینہ کے اندر کوئی کپڑے کی انڈسٹری تو نہیں تھی، وہاں کوئی کپڑے کی ایسی صنعت تو نہیں تھی، زیادہ تر تو کپڑا امپورٹ کرتے تھے اور یمن کے ساحل سے امپورٹ کیا جاتا تھا اور یمن کی علاقے سے امپورٹ کیا جاتا تھا. اب امام کائنات علیہ السلام نے جب حکم کیا کہ پردہ کر کے آنا ہے تو آپ اندازہ کیجئے ادھر حکم ہوا ہے تو فجر کی نماز کے اندر وہ ساری خواتین پردہ کر کے آئی ہیں. ہم نے تو اتنا پڑھا نا کہ پردہ کر کے آئی تھی فجر کی نماز میں، لیکن ہم نے اس پہ سوچا نہیں کہ اس پردے کے لیے ان کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی. ان کے پاس تو ایک چادر بھی پوری نہیں ہوتی تھی بعض دفعہ، اور کپڑے کی ویسے ہی قلت تھی. آپ اس حدیث سے اندازہ کر لیجئے جب آپ نے کہا تھا کہ عیدگاہ کے اندر ان عورتوں نے بھی جانا ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، تو ایک خاتون کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اللہ کے اس پیغمبر پہ حکم پہ عمل کرنا ہے اور میرے پاس چادر نہیں ہے جو باہر لے کے جاؤں. تو اس نے پوچھا تھا لیست لأحدنا لإحدانا جلباب، ہمارے پاس تو بعض میں پوری چادر ہی نہیں ہوتی ہے. قال تلبسها اختها او صاحبتها، کہ ایک ایک چادر کے اندر دو دو امت کی بیٹیاں بھی آ جائیں. اطاعت پورے شوق کے ساتھ، اور پھر تیسری چیز محبت کے ساتھ، یہ سمجھ کے نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایک محبت کی وجہ سے اطاعت کرنا. میں تو سچی بات ہے جب امام کائنات کی محبت کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کے اوپر شک ہونے لگتا ہے اور شبہ ہونے لگتا ہے کہ کیا واقعتاً
ہم محبت کرتے بھی ہیں یا کس حد تک کرتے ہیں، کس لیول کی کرتے ہیں، ہماری محبت کا معیار سٹینڈرڈ کیا ہے، ادھر مال سے کیسی محبت ہے، دنیا سے کیسی محبت ہے، اولاد سے کیسی محبت ہے، دنیا کی جھوٹی جھوٹی محبتوں کے کیا کیا افسانے اور کیا کیا کہانیاں ہیں، لیلا اور مجنوں کی محبت، جمیل اور بسینہ کی محبت، اور یہاں کے لوک افسانوں اور کہانیوں کی محبت انسان کا حشر کیا کر دیتی ہے۔ کیا اس شخص کو بھی اللہ کے نبی سے محبت ہوگی صحیح معنی میں، جس نے ساری زندگی کبھی جاننے کی کوشش ہی نہ کی ہو کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں ان کی زندگی کا ماڈل بنتا کیا ہے، ان کا رہن سہن، ان کی اخلاقیات، ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی ڈیلنگ، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی گھریلو زندگی، ان کی عائلی زندگی ہوتی کیسی تھی۔ کیا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو آپ اس کے بارے میں جانتے ہی نہ ہو؟ بلکہ اہل علم نے تو لکھا ہے جتنا آپ کسی کے بارے میں زیادہ جانتے جاتے ہیں اتنی آپ کو، اگر اس کے اندر اچھی کوالٹیز ہیں تو آپ کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ مثلا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد علی صاحب کون ہے تو مجھے اتنی محبت نہیں ہوگی۔ اگر انہیں پتہ چل جائے محمد علی صاحب عالم ہیں تو محبت ہونے لگے گی۔ مجھے پتہ چل جائے وہ بہت سروسز بھی دیتے ہیں اور محبت ہونے لگے گی۔ مجھے پتہ چل جائے پیارا قرآن بھی پڑھتے ہیں اور محبت بڑھ جائے گی۔ مجھے پتہ چل جائے بڑے مخلص بھی ہیں اور محبت بڑھ جائے گی۔ مجھے پتہ چل جائے انہوں نے میری خاطر تکلیفیں بھی بڑی اٹھائی ہیں تو اور محبت بڑھ جائے گی۔ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ تو زندگی کے آخری سانس تک میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اور محبت بڑھ جائے گی۔ تو ہماری اس کمی کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ علم کا نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ادراک انسٹیٹیوٹ کے دوستوں کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے اسکالرز کو، ان کے ڈونرز کو، ان کے معاونین، مینجمنٹ کو، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کی معلومات کو عام کیا جائے، تاکہ جتنا وہ جانیں گے اتنی ان کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو صرف 3 حقوق میں آپ کے سامنے پیش کر سکا ہوں کہ آپ پہ ایمان لانا۔ ویسے تو یہ اس لائق ہے موضوع کہ ایک ایک آپ کے حق کے اوپر ایک ایک گھنٹے کا پورا لیکچر ایمان کے اوپر ہو، آپ کی محبت کے اوپر ہو، وہ پیدا کیسے ہوتی ہے، آپ کی اطاعت اور اتباع کے اوپر ہو، آپ کی پھر حدیث کے اوپر ہو، پھر آپ کی نصرت کرنا، آپ کی مدد کرنا، پھر آپ کے دین کا دفاع کرنا، پھر آپ کے دین کو آگے پھیلانے کی اور دعوت اللہ کی کوشش کرنا، پھر آپ پہ درود پڑھنا، پھر آپ کے صحابہ سے محبت کرنا، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، آپ کے ایک ایک مشن کے ساتھ محبت کرنا اور اس کے ساتھ جڑ جانا، یہ سب وہ تذکرے ہیں جو بہت تفصیلی وقت کا متقاضی ہے۔ بس رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہم جیسے بھی ہیں امام کائنات علیہ السلام کی ہمیں سچی محبت بھی نصیب فرمائے، آپ کی اتباع بھی نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آپ کے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمیں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ اور آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آپ احباب نے استاد محترم کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرمائی۔ آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیارے پیغمبر کی قربانیاں اور آپ کے حقوق ہمارے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب موقع ہے کہ جن حضرات نے ہمارے اس کورس میں شرکت کی ہے، ہم استاد محترم سے ملتمس ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو سرٹیفکیٹ، ان کی اسناد ان کے حوالے کریں، اور ہمارے ایک فیصل آباد سے دوست ہیں مولانا جعفر صاحب طارق اکیڈمی سے، انہوں نے آپ احباب کے لیے سیرت النبی کے حوالے سے سید البشر کے نام سے ایک کتاب بھی بطور ہدیہ بھیجی ہے، وہ بھی آپ احباب کو پیش کی جائے گی۔ میں استاد محترم سے ملتمس ہوں، استاد محترم تشریف لے آئیں، احباب کا نام لیا جائے گا، ایک ایک کر کے تمام احباب تشریف لائیں، کوشش کریں ذرا جلدی آ جائیں تاکہ ہم فری ہو سکیں۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں اسامہ عالم شیر۔ اسامہ عالم شیر، ان کے لیے سند بھی ہے اور ایک کتاب بھی ہے۔
اسی طرح سمیع اللہ احمد تشریف لاتے ہیں، سمیع اللہ احمد. عبداللہ فیصل، عبداللہ فیصل. منیب الرحمن. یہ الحمدللہ 60 کے قریب افراد ہیں، ان میں 4 خواتین بھی ہیں. حافظ عبد العلیم، حافظ عبد العلیم. اس کو پکڑا دیں، اس کو ایسے پکڑا دیں، شیخ صاحب سے پکڑ لیں. محمد امین ملک، اس کو دے دیں. محمد امین ملک. محمد عمر احمد، محمد عمر احمد وہ آ رہے ہیں. محمد طلحہ، محمد طلحہ. عمر بھائی. اسرار احمد. محمد انس معاویہ، انس معاویہ ہیں، انس معاویہ، ان کے رہنے دیں. جی محمد مشتاق صاحب، یہ طلحہ مشتاق صاحب کے والد محترم ہیں. محمد شہزاد، محمد شہزاد تشریف فرما ہے جی، وہ آ رہے ہیں. محمد بن رمضان، محمد عثمان غنی، محمد عمر یحییٰ. تینوں بھائی تشریف لائیں. ہاں پہلے محمد بن رمضان. شیخ محترم میں تینوں بھائی الحمدللہ ہماری کلاس لیتے رہے، ان کے والد محترم بھی تشریف لاتے. محمد رمضان صاحب. یہ چھوٹا بھی آتا رہا جی ماشاءاللہ ہمارے پاس. نوید اکرم انصاری، نوید اکرم انصاری. عمران حیدر. نوید صاحب نہیں ہیں، آگے آگے. عمران حیدر صاحب. نجیب الحق، نجیب الحق. جی علی رضا، علی رضا. علی رضا صاحب یہ ہیں جی، چلیں بعد میں رکھتے ہیں. مظہر علی، مظہر علی. حبیب اللہ زاہد، حبیب اللہ زاہد موجود ہیں، چلو سائڈ پر. محمد رضا. حافظ محمد طیب. محمد رضا موجود ہیں؟ طیب. حافظ محمد ابراہیم، یہ بھی شیخ محمد، دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ، حافظ ہیں، انہوں نے بھی ہماری کلاس اٹینڈ کی. اسد الرحمن سرور. محمد مدثر. اچھا اچھا. محمد مدثر، یہ ان کے والد محترم ان کی سند لے رہے ہیں. عبد المنان. پروفیسر ریاض حسین انصاری، یہ ہمارے ساتھی اس وقت موجود نہیں ہے. ریاض حسین صاحب، یہ والی دے دیں، یہ والی. حاجی شوکت صاحب، ہماری اس کلاس کے سب سے بڑے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، حاجی شوکت صاحب. شاید ہی کوئی ایک کلاس بھی ان کی مس ہوئی ہو. الحمدللہ ساری کلاسیں انہوں نے بڑے شوق اور ذوق سے لی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. حاجی لیاقت علی. لیاقت صاحب آپ بعد میں. وحید اللہ صاحب، وحید اللہ صاحب موجود ہیں جی. عبداللہ وحید. قاری عبد الرشید صاحب، امام مسجد حاضہ، قاری عبد الرشید صاحب. محمد سمیر، محمد سمیر صاحب. انس الہی. جاوید احمد، جاوید احمد.
احسن اسماعیل صاحب. اچھا یہ جاوید صاحب ہیں, وہ احسن صاحب. ہاں پہلے ان کو ادھر. عمر صدیقی. عمر صدیقی. محترم لیاقت صاحب, خادم مسجد حاضہ. محترم لیاقت صاحب. محمد دانش. صوفی بلال. دانش صاحب نہیں ہے میرے خیال میں. صوفی بلال صاحب. محمد مسعود. مسعود بھائی. محمد سرفراز. سرفراز صاحب. حنزلہ عمر. افتخار احمد. یہ میاں افتخار صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, فرشتہ فیملی سے موجود ہیں جی. اچھا جی. سجاد سلیم صاحب. سجاد سلیم. یہ میاں افتخار صاحب. سجاد سلیم صاحب نہیں. عبد الغفار صاحب. اچھا. حبیب الرحمان. عبد الغفار صاحب. حبیب الرحمان جی. اللہ رکھا. سجاد سلیم صاحب کی ان کو دے دیں, وہ ان کے رشتہ دار. یہ اللہ رکھا. محمد نعیم. محمد حسن. محمد نعیم. نعیم صاحب یہ ہیں, وہ حسن صاحب ہیں. ہاں یہ دیتے ہیں ضیاء صاحب, تبدیل ہوگی تاڑی. حافظ محمد بلال. عبد المتین. یہ قاری صاحب کے بیٹے ہیں جی ماشاءاللہ. یونس جمیل صاحب. یونس جمیل صاحب. یہ 55 افراد ہیں. ان کے بعد 4 خواتین ہیں جن کے میں گھر والوں کو دعوت دوں گا. مسز مسعود. مسعود صاحب تشریف لائیں. اسی طرح بنت سلیم. ان کے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں, منیب بھائی. وہ اپنی بہن کی طرف کی سند تقسیم لے سکتے ہیں. میں لیتا ہوں ابھی خود. ایک پہلے دوسرا تھا یہ دیتے ہیں. اسی طرح مسز سجاد سلیم. ان کی کوئی وصول کر لے, شہزاد صاحب وصول کر لیں. مسز سجاد سلیم. اور آخر میں میری اپنی والدہ ہیں جو الحمدللہ پورا کورس میرے ساتھ یہاں پر خود آتی رہیں, میرے ساتھ ہی جاتی رہیں الحمدللہ. ان کی سند میں خود استاد محترم سے وصول کر لیتا ہوں. بارک اللہ. آمین. استاد جی بس آخری چیز ہے. محترم جناب حافظ احسن شفیق صدیقی حافظ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں. یہ ہمارے ادراک اسلامک انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ہیں. یہ اپنے ہاتھوں سے شیخ محترم کو اپنی لکھی ہوئی کتاب ہدیہ دینا چاہتے ہیں. یہ حافظ صاحب کی الحمدللہ پہلی تحریر ہے, تو یہ اپنے ہاتھوں سے استاد محترم کو بطور ہدیہ کتاب پیش کر رہے ہیں. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں استاد محترم کا بھی, اور بالخصوص جامع مسجد مکہ کی انتظامیہ کا. آپ احباب کا بہت شکریہ. آپ نے اپنی یہ جگہ ہمیں اس کورس کے لیے دی. پورا سال الحمدللہ آپ احباب کا تعاون ہمارے ساتھ رہا. اتنا خوبصورت ماحول آپ نے. استاد محترم دعا کرنی, شیخ صاحب دعا کرنی بس مختصر سی. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ احباب کا, اور ہم امید رکھتے ہیں آپ مزید ہمیں اسی طرح موقع فراہم کرتے رہیں گے. مزید کورسز کے لیے آپ اس مسجد میں ہمیں اجازت دیں گے. اب میں مختصر دعا کے لیے